استقامت کے لغوی معنی ہے ثابت قدمی کے، سیدھے ہونا کے، استقلال، استحکام، مضبوطی سے دین کی عبادات اور اس کے احکامات پہ قائم رہنے کا نام استقامت ہے۔ مگر میں اس کی ایک مجمل تعریف آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ استقامت سے مراد دین کے جو احکامات، عبادات ہم پر فرض ہیں، لاگو ہے، اور جو دین نے ہمیں نظریات دیے ہیں، عقائد دیے ہیں، ان عقائد پر ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہنا، اس کو تھام لینا، یہ استقامت دو طرح کی ہے۔ دو طرح کی استقامت ہے۔ ایک استقامت ہے عبادات میں، اور ایک استقامت ہے ہمارے نظریات میں، عقائد میں۔ اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مقامات پہ مخاطب ہے کہ اے محبوب استقامت اختیار کیجیے، جبکہ ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو استقامت کے سب سے بڑے پیکر تھے۔ آپ نے کبھی بھی استقامت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دیا، لیکن پھر بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت اختیار کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ گویا بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں استقامت کا سبق دیا، اور جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ استقامت پر مبنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، بڑی اہم بات ہے۔ اور استقامت یہ کسی بھی انسان کی عادت نہیں ہوا کرتی، بلکہ مومن کا ایک وصف ہے، اس کی ایک صفت ہے۔ جس طرح حیا ہے، الحیاء من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان سے ہے۔ ایمان ہی حیا سکھلاتا ہے، اسلام ہی حیا سکھلاتا ہے۔ اب حیا بھی دو قسم کی ہے، ایک حیا ہے فطرتی اور ایک حیا ہے ایمانی۔ دو قسم کی حیا ہے۔ فطرتی حیا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا، جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا جس کے چکھنے سے خدا نے انہیں روکا تھا، شیطان نے انہیں ورگلا دیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے نیچے اتار دیا۔ اب آدم اور حوا ہے زمین کی سطح پہ۔ ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس بھی چھین لیا، جبکہ لباس مسلمان کی زینت ہے، انسان کی زینت ہے۔ جب یہ دونوں برہنہ ہو گئے تو قرآن کہتا ہے کہ درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈانکنے لگے، چھپانے لگے، جبکہ انسان یہ بات سوچے کہ یہ پہلا انسان ہے، ابھی تو انسانیت کی ابتدا ہے، کوئی شرم و حیا کے آسمان سے قانون بھی نہیں اترے، لیکن یہ فطرتی حیا تھی جو فطرتاً تھی، حالانکہ کوئی اسے دیکھنے والا نہیں تھا، زمین پہ کوئی چلتے پھرتے انسان تو نہیں تھے، پہلے آدم انسان تھے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جو بے غیرت ہے، جس میں ایمانی غیرت ہی نہیں، شرعی حدود کی پاسداری بھی نہیں کرتا، لیکن اگر آپ ایک چوک اور چوراہے میں عوام الناس کے سامنے اس کے بدن سے اس کے لباس کو چھین لیں گے، اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ اس میں ایمانی غیرت بالکل بھی نہیں، دین کے احکامات پہ چلنا تو دور کی بات ہے، اس کو تسلیم بھی نہیں کرتا، لیکن اگر آپ اس سے اس کے لباس کو چھین لیں گے تو ہرگز وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ لباس ہی تو ہے جو شرمگاہ کو چھپاتا ہے اور انسان کو ایک زینت مہیا کرتا ہے۔ لیکن ایک حیا ہے ایمانی حیا، اور یہ ایمانی حیا ہر انسان میں نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک شخص کو مکہ مار کے قتل کر دیا تو اسی خوف سے مدین کی طرف نکلے۔ جب مدین کی طرف نکلے تو قرآن نے یہ سارا نقشہ بیان کیا ہے، وہاں ایک پانی کا کنواں تھا، لوگ وہاں کثرت سے جمع تھے اور اپنی بیروں بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کی نظر دو عورتوں پر پڑی جو جوان عمر کی تھی، اور ان کے پاس بھی کافی لوگوں نے انہیں ایک سائڈ پہ کھڑے کیا ہوا تھا،
اور خود لوگ آتے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر واپس چلے جاتے، لیکن وہ دو خاتون ایک جگہ پہ قائم ہے، وہاں سے آگے نہیں بڑھ رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دیر انتظار کیا کہ شاید کوئی وجہ ہوگی جس وجہ سے یہ یہاں رکی ہوئی ہے، مگر کافی دیر انتظار کرنے کے بعد کوئی وجہ معلوم نہ ہوئی۔ پھر آگر بڑھ کر ان کے پاس گئے اور پوچھا آپ یہاں کیوں کھڑی ہے، کس کے انتظار میں ہے؟ ان عورتوں نے کہا یہ جو وڈیرے ہے، چودھری ہے، جاگیردار ہے، طاقتور لوگ ہیں، اب جب تک یہ لوگ اپنی بکریوں کو، اپنے بیروں کو، اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا لیتے تب تک ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ جاگیردارہ نظام تھا نا، آج بھی جیسے آپ دیکھ لیں کوئی چودھری آ جائے، بڑا سردار آ جائے تو لوگ لائنوں میں لگے ہوں نا، تو لوگوں کو لائنوں سے ہٹا دیا جاتا ہے، پہلے اس کی باری لائی جاتی ہے، اس کو عزت دی جاتی ہے، اس کو تکریم دی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کافی طاقتور تھے اور بڑے حوصلے، ہمت، استقلال اور جرأت والے تھے، موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے ان کی بیروں کو لے کر اور لوگوں کی صفوں کو کاٹتے ہوئے ان کی بیروں کو پانی پلایا۔ چونکہ ان کا ایک روب تھا، ایک دبدبہ تھا، نبی تھا، نبی کا ایک معاشرے میں ایک روب ہوتا ہے۔ خیر جب پانی پلایا یہ بچی اپنے گھر میں گئی۔ کہا جاتا ہے، تاریخ کی باتیں ہے کہ یہ شاید شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، مگر یہ ایک اختلافی موضوع ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی بیروں کو پانی پلانے کے بعد ایک درخت کے سائے کے نیچے جا کے بیٹھ گئے اور اپنے خدا سے مناجات کرنے لگے۔ جب وہ بچیا اپنے گھر میں گئی تو بابا نے کہا آج ایسا نہیں لگتا کہ تم وقت سے پہلے آ چکی ہو، یعنی آگے پیچھے کافی وقت لگتا تھا تمہیں پانی پلانے میں بیروں کو، آج لگتا ہے معمول سے ہٹ کر تم وقت سے پہلے آ چکی ہو، کہ ایسا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بابا بالکل ایسا ہے۔ کہا بتاؤ کیا ماجرا ہوا؟ کہا ایسے ایک شخص آیا، بڑا خوبصورت تھا، طاقتور تھا، اس نے ہماری بیروں کو آگے بڑھ کر پانی پلا دیا، ہم پانی پلا کر فارغ ہوئے اور واپس کر آ گئے۔ اب اگر مان لیں کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے تو شعیب علیہ السلام کو مان کر چلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ اس نوجوان کو میرے پاس بلا کر لاؤ، جس کے اندر اتنی جرأت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اس نے ہمارے ان لوگوں کو جو نہ جانے کب سے یہ نظام قائم کیے ہوئے ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوگی، اختیار ہوگا، وہ غریب کے اوپر غالب ہوگا، اس قانون کو توڑتے ہوئے، ان کی مدد کرتے ہوئے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کی ایک بیٹی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ اب یہ ایمانی حیا بتانے لگا۔ قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان میں سے ایک بچی شعیب علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہی ہے، مگر اس کے آنے کا انداز دیکھیں، یہ ہے ایمانی حیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی ہے اور قرآن کہتا ہے شرم و حیا کے ساتھ اپنی نظر کو نیچے جھکائے ہوئے باپردہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی شرم و حیا کے کیا کہیں؟ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ام المومنین اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی؟ ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کو شاید کوئی بنگلہ مل جائے، کوئی گاڑی مل جائے، یا اس کا کوئی لوٹری نکل آئی، یا اس کو پیسہ مل جائے اچانک، تو یہ بہت خوش ہوتا ہے۔ ام المومنین سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑھ کر کبھی خوشی نہ ہوتی جب کوئی کافر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے مسلمان ہوتا، سب سے زیادہ خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد بھی یہ ہے، پورے قرآن کو پڑھ لیجئے، ایک مقصد کے علاوہ قرآن نے ہماری زندگیوں کا دوسرا مقصد بیان نہیں کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ پیسے کمانا، یہ شہرت، یہ کاروبار، یہ بچوں کو پروان چڑھانا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے لیے حرام کمانا، صبح سے لے کر شام تک کاروبار کرنا، اور اس کے احکامات، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو داتا ہے، دستگیر ہے، اس کو پسے پشت ڈالنا، یہ ہماری زندگیوں کا مقصد نہیں ہے۔ ہم بھول بیٹھے اپنی زندگی کا مقصد۔ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی جب آپ کے پاس کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھنے کے لیے آتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح شرم و حیا کا پیکر تھے۔ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
لوگ بیعت کرنے کے لیے آتے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے، اور میں نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے۔ جس طرح مرد حضرات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کیا کرتے تھے، اسی طرح خواتین بھی کیا کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جب کوئی عورت بیعت کرنے آتی، اول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ پہلی نظر علی معاف ہے، اپنے داماد کو نصیحت کر رہے، لیکن دوسری نظر پہ تیرا مواخذہ ہوگا۔ اور یہ کائنات کے ایسے امام ہیں، شرم و حیا کے پیکر ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب کوئی عورت بیعت کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی تو مجال تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ کو دیکھتے، فرماتے لوٹا لو اپنے ہاتھ کو، ہم نے تمہاری بیعت کو قبول کر لیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ گوارا نہیں کسی غیر محرم کا ہاتھ بھی دیکھ سکے، چھونا تو دور کی بات ہے۔ یہ تھے شرم و حیا کے پیکر، یہ ہے ایمانی غیرت، ایمانی حیا جو ہر انسان میں نہیں پائی جاتی۔ اور بھی بہت سے واقعات ہیں جن کو میں بیان کرنے لگ جاؤں تو شاید ہمارا موضوع، ہم دیکھیں ہم میں کتنی ایمانی حیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہماری ماں ہے، ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو جانتے ہیں کتنے 100 کی بری نظر، اور اگر عورت با حیا ہو، با کردار ہو، اول تو باہر نکلتی نہیں، لیکن اگر نکل بھی جائے تو اس انداز سے نکلتی ہے کہ کسی غیر محرم کو موقع ہی نہیں ملتا کہ اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے۔ ہماری مائیں بہن بیٹیاں بے پردہ ہے، سر پہ دوپٹہ بھی نہیں، حجاب تو دور کی بات ہے نا، لباس دیکھ لیجئے، شلوار قمیض، یہ بھی دور کی بات ہے۔ یورپ نے ہماری ماؤں بہن بیٹیوں کا کلچر ایسا بنا دیا ہے کہ یہ آدھے بازو پہنتی ہے اور آدھی ٹانگوں تک یہ پینٹ پہن کے باہر نکلتی ہے، خود بھی غیر محرم کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتی ہے اور غیر محرم کو موقع دیتی ہے وہ اس کی طرف دیکھے۔ یہ ہماری ایمانی حیا ہے۔ دعوے بڑے بڑے ہیں مگر کردار کے کھوٹے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے، کیا تربیت کی ہے اہل بیت کی، کیا نبی کے گھر والوں اگر کسی سے کوئی کام پڑ جائے تو پردے کے پیچھے سے کام کروانا ہے، اگر کسی سے بات کرنی ہے تو پردے کے پیچھے سے، اور اپنی آواز کو تھوڑا ایسا نہ ہو کہ تم نرم لہجے میں گفتگو کر رہی ہو اور اگلے کے دل میں کوئی مرض اٹھ چکا ہو، اس سے ہمیں منع کر دیا گیا۔ یہ امانی حیا ہے۔ ایمانی حیا ہم میں تقریباً موجود نہیں ہے۔ جس طرح حیا کی 2 اقسام ہے، اسی طرح استقامت کی بھی 2 قسمیں ہیں، اور استقامت کوئی شخص اپنی عادت نہیں بنا سکتا، یہ کسی مومن کا وصف ہوتا ہے، اس کی صفت ہوتی ہے۔ جس طرح ایمانی حیا ہر مسلمان میں موجود نہیں ہے، خاص اللہ کے چنے ہوئے برگزیدہ مومنین میں یہ وصف پایا جاتا ہے، اسی طرح استقامت کے یہ دونوں پہلو اس مومن کی صفتوں میں شمار کیے جاتے ہیں جو تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ 2 قسم کی استقامت ہے، ایک عبادات کے لحاظ سے، ایک نظریات اور عقائد کے لحاظ سے، دونوں ہی اہم ہے، دونوں لازم و ملزوم ہے، مگر میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں میں سے جو نظریاتی استقامت ہے، عقائد پر مبنی استقامت ہے، یہ بدرجہ اولیٰ ہے۔